خواتین و حضرات السلام علیکم، ویلکم ٹو ایمبیسڈرز لاؤنج۔ خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ 24 سے 26 نومبر کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ دھرنا دیا گیا تھا، اور تقریباً ایک ہفتہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے گورنمنٹ نے جو ہے وہ پریپریشنز کی تھیں کہ کسی طریقے سے اس دھرنے کو روکا جا سکے، لیکن بہرحال جو پروٹیسٹرز تھے وہ ڈی چوک تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ایک بہت زوردار طریقے سے جو ہے وہ کریک ڈاؤن ان کے اوپر کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ منتشر ہوئے۔ اس ساری ایپیسوڈ میں جو ہم سمجھتے ہیں وہ نقصان جو ہے وہ بہرحال نہ کسی کی جیت ہوئی نہ ہار ہوئی، بلکہ یہ کہ قوم کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ آج ہم میرے پینلسٹ جو میرے ساتھ موجود ہیں، ایمبیسڈر امجد شیر اور ایمبیسڈر تنویر خاصخیلی، ہم آج اس پر فوکس کریں گے کہ یہ جو دھرنے کی سیاست کا ایک نیا سلسلہ پاکستان میں کچھ عرصے سے چل پڑا ہے، بہت فریکوینٹلی ہو رہا ہے، اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ معیشت، سوسائٹی اور اوورآل پاکستان کی سالمیت کے اوپر اور اس کی بقا کے اوپر ان کے اثرات کیا مرتکب ہوتے ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں امجد شیر سے میں پہلے پوچھنا چاہوں گا۔ امجد، جیسے میں نے کہا کہ یہ دھرنے کی جو سیاست ہے یہ ایک نیا نارم بن گیا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، اور اس میں اس کی وجہ سے جو ہے وہ سوسائٹی میں انٹالرنس اور جو ایگریشن ہے، وائلنس ہے، یہ بڑھ گیا ہے بہت زیادہ، حکومت کی طرف سے بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کی طرف سے بھی یا ان کے لیڈرز کی طرف سے بھی۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 2012 سے لے کر اور 2024 تک آج جو ہیں وہ تقریباً 8-9 میجر دھرنے جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوئے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو نئی سیاست کا یہ جو نیا طریقہ ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ شکریہ ایمبیسڈر ایاز۔ سیاسی جماعتیں جو ہے، خاص کر اپوزیشن کی جماعتیں، وہ جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف احتجاج کرتی رہتی ہے۔ احتجاج کا طرز اس سے پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے۔ پہلے احتجاج ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے جلسے کیا کرتے تھے شہروں میں، اور اگر آپ کو معلوم ہو، ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے، ذوالفقار علی بھٹو سے شروع کریں گے، لیاقت باغ میں جب ANP والے جلسہ کر رہے تھے یا نیب نیشنل عوامی پارٹی والے، تو ان پہ کریک ڈاؤن کیا گیا اور بہت سارے لوگ مارے گئے۔ اسی طرح جماعت اسلامی والے بھی جلسے کیا کرتے تھے اور ان پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے۔ MKM والے بھی جلسے کرتے تھے اور ان پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے، پیپل پارٹی کے دور میں بھی اور نواز شریف مسلم لیگ نون کے دور میں بھی۔ اب احتجاج نے ایک نئی شکل اختیار کی ہے، اور وہ ہے دھرنا، کہ جب تک ہمارے مطالبات مانے نہیں جاتے یا ہمیں جو ہے نا ریلیف نہیں ملتا، ہم جو ہے وہ دھرنا دیں گے۔ اور اب ان کے لیے مرکز بن گیا ہے۔ پہلے تو لاہور ہوا کرتا تھا، کراچی ہوا کرتا تھا، اور کہتے تھے کہ کسی بھی حکومت کو بدلنے کے لیے وہ انقلاب یا پروٹیسٹ جو ہوگا، احتجاج جو ہوگا، وہ یا لاہور سے اٹھے گا یا کراچی سے اٹھے گا۔ اب وہ بھی جو ہے نا وہ طرز بھی بدل گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی بس جانا ہے تو اسلام آباد جاؤ، اور اسلام آباد میں بھی ایک جگہ کے نام ہے ڈی چوک، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے پہلے طاہر القادری نے پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہے وہ، اور پھر نواز شریف صاحب کے دور میں ڈی چوک پہ دھرنا دیا۔ اس کے بعد پھر عمران خان نے کوئی 125 دن یا 126 دن جو ہے نا وہ دھرنا دیا، اور اس کی صورت میں اور اس کے وہ مطالبات جو تھے کہ جی الیکشن کمیشن بنایا جائے ایک، اور اس طرح جو ہے نا وہ جو بھی مطالبات تھے وہ مان لیے گئے۔ اگر وہ پہلے یہ چیزیں مانی جاتی اور جو جنون مطالبات تھے تو اس چیز کی نوبت نہ آتی۔ اب ریسنٹلی یہ جو دھرنا ہوا ہے یا احتجاج ہوا ہے، تو دھرنا تو نہیں تھا، احتجاج تھا کہ جی ہم نے آ کے پروٹیسٹ کرنا ہے۔ دھرنے کی کوئی بات نہیں تھی کہ پروٹیسٹ کریں گے، اور وہ ڈی چوک بھی نہیں پہنچے تھے۔
بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ان پہ جو ہے نا وہ کریک ڈاؤن کیا گیا، تشدد کیا گیا، پاکستان کی ساری دنیا میں بدنامی ہوئی ہے اور خاص کر اداروں کی بدنامی ہوئی ہے، اور اس سے جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جو ہے نا پاکستان میں جمہوریت نام کی تو ہے چیز، لیکن اصل میں کوئی جی جمہوریت نہیں۔ بالکل بالکل۔ تنویر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ایاز امجد نے کافی ایکسپلین کی ہیں چیزیں، بٹ یہ جو سب سے جو بڑی چیز ہے جو ٹالرنس کی جو بات بیچ میں آئی ہے کہ ہم کسی ایک گول پوسٹ کے مطابق ایگری نہیں کر سکے اس بات پہ کہ کس طریقے سے یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اب دھرنے کی بات ہوئی، جلسے جلوس کی بات ہوئی ہے، اور ہر گورنمنٹ کے زمانے میں اپوزیشن یہ کام کرتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کی ڈیمانڈ یا جو چیزیں وہی ہوتی ہیں، الیکشن میں گڑبڑ ہو گئی، کچھ دھاندلی ہو گئی، ہمیں فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، ڈفرینٹ رون کے ساتھ۔ ابھی چونکہ ہم بالکل ابھی لیٹسٹ جو لاسٹ ہوا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ پیچھے تو اب جو سب کچھ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، اور اس کو ذکر کر بھی لیں گے تو اس کا کوئی خاص فرق یا اثر نہیں پڑنا، کیونکہ ابھی یہ بالکل تازہ بات ہوئی ہے، اور جس طرح امجد بتا رہا ہے کہ جس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا گیا، جو بھی طریقہ کار اختیار کیا گیا، وہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم نے یہ ایک ٹرینڈ بنا دیا تو پھر آئندہ والے اس طرح یا اس سے بھی زیادہ اور خطرناک طریقے سے چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور جب کہ چیزیں ہوئیں، لوکل میڈیا نے دیکھا، انٹرنیشنل میڈیا نے دیکھا جو کچھ بھی ہوا، بٹ سرکار ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ ایوری تھنگ از فائن، جبکہ ادر سائڈ ود ایویڈنسز وہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب تک ہم اس جنگ سے فارغ نہیں ہوں گے کہ جی سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے، دس ول بی اے ویری بیڈ ایگزامپل۔ یا تو کہیں تھوڑا سا سینٹی آئے پریویل کرے، بیٹھ کے کوئی بات چیت ہو۔ اب چونکہ ہمارے یہاں اس وقت جو کنسرنڈ انسٹیٹیوشنس ہیں پاکستان کے اندر، اسٹیبلشمنٹ ون سائڈ، جوڈیشری اپنی جگہ، لیجسلیچر، پارلیمنٹ، کس نے اپنا رول پے کیا یا کر رہے ہیں، یا آپ کو کوئی انیشیٹو نظر آ رہا ہے اس وقت اس چیز ہونے کے بعد؟ کسی نے کوئی ایسی بات اٹھائی کہ جی ہاں یہ ہم چلو انیشیٹو لیتے ہیں اس چیزوں کو سیدھا یا ٹھیک کرنے کے لیے؟ ہم یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ ملک میں جو بھی اس وقت سچویشن، ہم بات چیت تو بڑی کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی رام کہانی سنا رہا ہے، بٹ انفارچونیٹلی there are no serious efforts either on the or steps being taken by the state، اور چونکہ پہلے زمانے میں ذرا سا کچھ ہوتا تھا تو سو موٹا ہو جاتا تھا فوراً سے، وہ کہاں چلے گئے وہ لوگ سارے؟ آفٹر آل پیپل who have lost their lives wherever، ادھر رائٹ کو یا لیفٹ کو جدھر بھی ہوا ہے، they are human beings۔ اگر آپ کو اس چیز کی، اگر آپ ٹوٹل ایک بلیم گیم کے چکر میں اور ملبہ ڈالنے کے بیٹھے ہوئے کہ بس یہ کر کے آپ ٹیلی ویژن کھولیں تو اس میں کنٹینیوسلی آفٹر ایوری 5 minutes there's a ایڈورٹیزمنٹ کمپین چل رہی ہے۔ بٹ مطلب یہ تو ویسے لگ رہا ہے جیسے پرانے زمانے میں سینما کے اندر وہ فلمز اینڈ پبلیکیشن والوں کی ایک پاکستان کا تصویری خبرنامہ آیا کرتا تھا لوگوں کو سٹوری سنانے کے لیے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، پیپل نو، اب آپ ون سائیڈڈ سٹوری سنا کے کب تک یہ اس کو کریں گے؟ آئی تھنک سم بڈی ہیز ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہم نے کب تک اس طرح ملک کو چلانا ہے۔ درست، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا جو ہے وہ ہسٹری میں جانا چاہوں گا دھرنوں کی اسلام آباد میں، پھر اس سے ریلیٹڈ میرا سوال ہے۔ 2012 میں طاہر القادری صاحب کی عوامی تحریک جو تھی، اس نے الیکٹرل ریفارمز کے لیے انہوں نے ڈیمانڈز کی تھیں دھرنے کے ذریعے جو ہے وہ۔ 2014 میں جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ 126 دن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب اور ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ان کے کارکن، انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا۔ 2017 میں فیض آباد میں ٹی ایل پی جو ہے وہ جو اوتھ ٹیکنگ جو اوتھ ہوتی ہے ایم این ایز کی، ان کے الفاظ کے اوپر ان کا اعتراض تھا۔ اس کے بعد 2018 میں یہ جمعیت علماء اسلام کے فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا، جس کو آزادی مارچ
انہوں نے کہا، اور وہ اصل میں وہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی اس وقت حکومت تھی کہ جی وہ ریزائن کریں، اسٹیپ ڈاؤن کریں وہ وہاں سے. اچھا، اسی طرح 2021 میں پھر ٹی ایل پی نے جو ہے نا وہ اسلام آباد میں بلاسفیمی کے ایشو کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے وہ دھرنا دیا، اور 2022 میں جو ہے وہ پھر پی ٹی آئی نے گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ دھرنا دیا. اچھا، میں یہ اصل میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دھرنے تھے، ایک پوری سیریز ہے جن کی، کیا انہوں نے اپنے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو کیے، اور اگر نہیں اچیو کیے تو پھر ان ساروں کا جو ہے وہ کیا فائدہ کیا ہوا اس سارے کا جو ہے وہ؟ دیکھو ایاز، بات یہ ہے کہ یہ دھرنے جو ہے نا، یہ اپوزیشن والے اپنی سیاسی طاقت کو اور اپنی سیاسی جو قوت ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ نہ کہ حکومت کو ہٹائیں، یہ بھی ایک وہ ہے. اور یہ بڑے بڑے جلسے جو پہلے سے ہوتے تھے وہ بھی یہی اس کا ایک جو طریقہ تھا یا اس کا جو ایک اشارہ ہوتا تھا، یہ کہ وہ اپنے ایک سیاسی قوت کو زندہ رکھنے کے لیے اور اپنے سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کرتے. ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی دھرنوں کا آپ نے ذکر کیا یہ سب اس مقصد کے لیے تھے. اب یہ دیکھیں جو 2021 میں جو انہوں نے ٹی ایل پی والوں نے دھرنا دیا تھا فیض آباد میں کہ جی بلاسفیمی پہ کہ جی فرانس کی سفیر کو ملک سے بالکل وہ ملک سے نکالا جائے، ملک بدر کیا جائے، ملک سے ادارہ نکالا جائے اور سفارتی تعلقات. تو ایک سیاسی پارٹی کا کسی بھی ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات کو ختم کرنے یا ملک بدری کے لیے یہ اس کا کوئی وہ نہیں تھا، سیاسی قوت. لیکن وہ اپنی ایک سیاسی قوت دکھانا چاہ رہے تھے، اگرچہ ان کی کسی بات پہ کوئی غور نہیں کیا گیا اور وہ واپس چلے گئے. تو یہ ہے کہ دھرنے کی سیاست جو ابھی شروع ہوئی ہے، اور یہ میں کہہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ اس سے زیادہ شدید ہوگی. جیسے امبیسڈر تنویر نے کہا کہ معلوم نہیں کہ اگلی دفعہ جب بھی کوئی دھرنا ہوگا تو پتہ نہیں اس کی کیا صورتحال ہوگی، اس کا کیا حال ہوگا، لیکن ڈیفینیٹلی جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. ٹھیک. تنویر، یہ جو میں نے پوری سیریز بتائی آپ کو دھرنوں کی، یہ کسی نہ کسی طرح نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ان کا ہو گیا، اور جو دھرنا دینے والے تھے کارکن وہ واپس چلے گئے. لیکن یہ جو ابھی 24 سے 26 دسمبر کے درمیان جو کچھ ہوا ہے، یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی سیاست میں، خاص طور پہ اسلام آباد کی سیاست میں، کہ حکومت نے اور ایڈمنسٹریشن نے جو ہے وہ بڑی ہائی ہینڈڈنس کا مظاہرہ کیا، بلکہ دونوں جانب سے جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا. بلیم گیم جو ہے وہ دونوں طرف سے چلتا رہا. گورنمنٹ کے منسٹرز نے بھی جو ہے نا وہ بہت، میں کہوں گا کہ انہوں نے بچکانہ جو ہے وہ انہوں نے ثبوت دیا اپنے رویے کا، کہ جس میں انہوں نے بڑے فاتحانہ انداز میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بھگا دیا ہے اور یہ ہے وہ ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بھی جو ہے وہ اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کا انہوں نے مظاہرہ کیا. تو آپ کے خیال میں یہ جو ایک دم تبدیلی آئی ہے، یہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اور یہ کس کی طرف، یہ مستقبل کی طرف جو ہے وہ کیا خطروں کی طرف جو ہے یہ اشارہ نہیں کرتی جو ہے؟ دیکھیں ایاز، اس میں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ اب چونکہ پرانے وقتوں کی طرح چیز چھپ نہیں سکتی. آپ نے دیکھا کہ دن کے وقت جب وہ ان کی موومنٹ ہوئی، لوگوں کی جب آگے آئے، تو وہ رینجرز اور آرمی جو بھی وہاں پہ یونیفارم میں لوگ تھے ان کے ساتھ ملے ہیں، جلے ہیں، سیلفیاں بن رہی تھیں اور بڑا پلیزنٹ سا ماحول تھا. لوگ ملے ہیں ادھر آ کے سب، یہ نہیں کہ ایک دم سے سارا یہ کارروائی ہوئی ہے. وہ تو جو وقت گزرا اس کے بعد سے پھر انہوں نے نکالنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا، تمام علاقے کی لائٹس کو بند کر کے، اور پھر جس طریقے سے جو ہوا سلسلہ، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں. اور چونکہ دیکھنے میں یہ صرف یہ آ رہا تھا کہ سرکار کی طرف سے، خاص طور پر ان کے دو منسٹرز تو جو انٹیریئر منسٹر لگتا تھا شو وہی چلا رہے ہیں، پرائم منسٹر تو کہیں نظر نہیں آ رہے تھے. اور اسی طرح انفارمیشن منسٹر، ان کو بھی بہت شوق ہے کہ اپنی سٹوری سنانے کا. تو یہ اگر دن کے وقت سب کچھ مل جل کے بیٹھ سکتے تھے اور بات کر سکتے تھے، تو اس وقت کیوں نہیں کسی نے کوشش کی اور طریقے سے ان کو موٹیویٹ کر کے یا بات چیت ان کی لیڈرشپ سے یا جو بھی کر کے کچھ کرے کوشش. ویٹ کیوں کیا گیا اتنے گھنٹے، اور جب وہ حالات اس نہج تک پہنچے کہ ان کو پھر انہوں نے
فورس اپلائی کر کے یہ سارا کیا گیا. نہیں مگر دیکھیں سوری تنویر اگر میں یہاں انٹرپٹ کروں کہ یہاں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں بھی ڈفرینس آف اوپینین تھا بڑا سیریس. وہ ٹھیک ہے, سنگجانی پہ جو ہے نا وہ دھرنے کے لیے ان کے جو ٹاپ لیڈر ہیں جو بانی ہیں عمران خان صاحب غالباً وہ ایگری کر گئے تھے, لیکن ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں انہوں نے وہ ضد کی کہ جو ہے نا. ایک سیکنڈ, اب بات یہی ہے نا کہ لیڈر آف دیٹ پارٹی از امپریزنٹ. ہمیں جو کچھ بھی کنوے ہو رہا ہے تھرو میڈیا, یہ جو باتیں شاتیں چل رہی ہیں, سنگجانی اگر فزیکلی آپ کو پتہ ہوگا ایگزیکٹ لوکیشن کہاں ہے اور اسلام آباد کہاں ہے اور ڈی چوک کہاں ہے. آئی ڈونٹ نو وٹ ایور دی اسٹوری. میرے کو پچھلے 2 جلسوں میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو, ایک منڈی لگتی ہے اس گراؤنڈس کے اندر ان کو جگہ دینے کی بات کی گئی. بٹ وہ تو پرانی بات ہے. اب یہ لیڈرشپ سے بات اگر چلیں, آپ کہہ رہے تھے تو کسی نے تو کمیونیکیٹ کسی کے تھرو کرنا تھا نا. آپ سارا آپ بلیم ان اے وے کہ جو ورکرز ہوتے ہیں نیچرلی وہ چارج ہوتا ہے اس وقت, تو کرنے کے لیے اگر وہ کھڑے ہو کے گپ شپ لگا سکتے ہیں سرکاری جو اہلکار تھے ان کے ساتھ دن کے وقت, جب دن کی روشنی میں سب میڈیا بھی تھا وہاں موجود, سب کچھ تھا, اور ایسا کچھ گھنٹوں بعد سڈنلی کیا ہو گیا کہ آپ نے اسی کراؤڈ کو بالکل جس طریقے سے وہاں سے ریٹریٹ کرایا, جو بھی کیا, لیڈرشپ کا قصور یا جو ان کے یہ چیزیں تو کلیئر ہوں گی, ابھی تو بالکل فریش بات ہے. کیونکہ اب لیڈر نہ ہو تو وہ بلیم بڑا آسان ہوتا ہے ڈالنا کہ جی اس نے کہہ دیا تھا اور میں نے کہہ دیا تھا فلاں. ہم نے بھی وہی سنا جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا تھا الیکٹرانک کے اندر یا پرنٹ میڈیا میں جو چیزیں وہ اپنی. بٹ یہ اگر اتنی چیزیں سمپل ہوتی تو تھنگس کوڈ ہیو ناٹ گون دیٹ بیڈ. اگر وہ یہاں سے بھی اب بات یہ نا کہ سرکار کی طرف سے کون تھا, ہو واز لیڈنگ دی, واز دیر اینی ٹیم اور somebody نیگوشیٹ کر رہا تھا پولیس کی طرف سے, جو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, ہم نے تو کوئی نہیں سنا ہے نہ سنا ہے. اور یہ سڈنلی ایوری بڈی از کوائٹ آن اٹ اینڈ سڈنلی یو نو دی ایریاز اراؤنڈ دی بوتھ سائڈس آف دس ایونیو اور ڈی چوک آگے پیچھے آپ جب ایڈمنسٹریشن کے تھرو پورے مارکیٹس بند کرا دیں, شاپس بند کرا دیں اور پورا ماحول کر کے, وچ از رپورٹڈ, اس میں کوئی آئی ایم ناٹ ٹیلنگ اے فیری ٹیل. جی انٹرنیشنل میڈیا نے بھی نہیں رپورٹ کیا, یہ ہوا ہے وہاں پہ ہوا ہے, لوگوں نے متصاب کر کے اینڈ دین یو نو یو ڈو دی آپریشن اور وٹ ایور یو کال اٹ. اس میں لوگ زخمی ہوئے بھی اور پیپل لاس دیئر لائفس آلسو. اس میں کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے, بیکاز اٹس ناٹ وائلڈ ویسٹ. ہاسپٹلس میں ادھر ادھر سب کچھ ہے موجود تھا, سارا دیکھا گیا. تو یہ ہے کہ اس کو ہینڈل کرنے کے طریقے کی بات آپ جو کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے یا وہ والے, مگر چونکہ اپر ہینڈ آپ کا اسٹیٹ کا ہوتا ہے اس وقت, سوری مشینری اکوپمنٹ یہ وہ ویپن جو کچھ بھی آپ کہہ لیں وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کیا ان کی طرف سے کیا انیشیٹو تھا, مطلب ہمیں یا کوئی ایسا چیز رپورٹ کی گئی ہو کہ انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے نہیں مانا اور واپس نہیں گئے, یا ادھر سے جس طرح کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے فائر ہوا اور ہم نے فائر کیا. آئی ڈونٹ نو. ابھی جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ آج سے میں نے کوچ کو دیکھیں کہ کلپس چل رہے ہیں, پیپل آر بین گیونگ اسٹیٹمنٹس کہ آئی ایم این افغان نیشنل اینڈ آئی واز کیرنگ اے ویپن اینڈ آئی فائرڈ. I don't know who has made those videos and they have been put on the social media. So there's a lot of confusion still. Picture is still muddy and not clear. تو یہ I'm sure دونوں سائڈ سے ہوئی ہوں گی غلطیاں, بٹ زیادہ جو اسٹیٹ کا کام تھا اس کو طریقے سے ہینڈل کرتے یا ٹائملی ان سے ساری بات چیت کر لیتے. کیونکہ آپ جس طرح پرانے وقتوں, آپ کے خیال میں جو پرانے زمانے پی ٹی آئی نیگوشیشنس کے لیے تیار تھی آپ کے خیال میں؟ جو میں چونکہ آئی ایم ناٹ پارٹ آف اینی تھنگ آف دس, بٹ یہ کہ نیگوسیشنس کسی کا کنیکشن تو ہو رہا تھا نا. وہ کون اجازت دے رہا تھا کہ جا کے لیڈر سے ملیں اور ادھر ملیں؟ دیر واز somebody آرگنائزنگ اور ہینڈلنگ دا تھنگ. کہیں تو کچھ ہو رہا ہوگا نا. یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کو فری ہینڈ دے دیا گیا. آفٹر آل جو لوگ پہنچے ہیں یہاں سے وہ اڑ کے تو نہیں آئے ہوں گے نا, ٹھیک انہی رستوں سے جو سرکار کا جو روٹ ملا ہوگا اس کے تھرو آئے ہوں گے. لب لباب یہ ہے کہ حکومت نے اپنے نااہلی کا ثبوت دیا ہے. گورنمنٹ یا ریاست ماں کی مانند ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لوگ اگر ڈی چوک تک تو نہیں پہنچے تھے, شہید ملت سیکریٹریٹ تک پہنچے تھے. یہ جو کچھ بھی ہوا وہ شہید ملت سیکریٹریٹ میں ہوا, ڈی چوک تک کوئی نہیں پہنچا ہے. اور انہوں نے بڑے فاتحانہ انداز میں اس کو دکھایا, اور پھر انٹیریئر منسٹر آ کے دکھاتا ہے یہ دیکھو یہ کپڑے بھی چھوڑ کے گئے ہیں اور یہ چیزیں بھی چھوڑ کے گئے ہیں اور بھاگ گئے ہیں. یہ ہے. اور موتی اللہ جان والا جو ایپیسوڈ ہے وہ بھی بڑا وہ ہلیریس قسم کا ہے. وہ I just mention one thing not related to this thing. If you remember, یہ
کچھ عرصہ پہلے بلوچستان میں ایک زیادتی ہوئی تھی, وہاں پیپل were murdered and ambushed and all those, and the same gentleman, the interior minister, بڑے آرام سے آ کے کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے اور ہم ایسے ہینڈل کر لیں گے. They don't understand the gravity of the situation. They have to understand that. اس پروونس کے اندر تو جو کچھ ہو رہا ہے ابھی ڈسکس ہوا, the way he said, تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس بندے کا مائنڈ سیٹ اس قسم کا ہو تو وہ اس ایشو کو بھی اسی طریقے سے ہینڈل. دس از ناٹ کرکٹ بورڈ, دس از منسٹری آف انٹیریئر. درست, آتے ہیں اس کے اوپر. امجد, جب بھی پولیٹیکل اپہیولز ہوتے ہیں, جب بھی ٹربولنس ہوتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی سوشیو اکنامک کاسٹ ہوتی ہے. یہ 126 دن کا جو دھرنا 2014 میں کیا گیا, اس کی جو اکنامک کاسٹ جو ایسٹیمیٹ کی ہے اکانومسٹس نے اور ریسرچرز نے, انہوں نے کہا ہے کہ 3.5 ٹریلین روپیز جو ہے نا اس کا نقصان قوم کو برداشت کرنا پڑا. اور اب تک جو میں نے جو سیریز آپ سے 2012 سے لے کر اور 2024 تک کی جو میں نے دھرنوں کی کچھ میں نے مثالیں آپ کو دیں, اس کی کہتے ہیں کہ ٹوٹل کاسٹ 35 ٹریلین روپیز ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو پروڈکشن کاسٹ ہے انڈسٹریز کی پورے پاکستان میں, وہ 25% تک وہ بڑھ گئی تھی. اور پاکستان کو جو اوور آل جی ڈی پی کا جو نقصان ہوا ہے وہ 2% جی ڈی پی, وچ از ویری کولوسل. ٹھیک ہے نا. اور ابھی جو ریسنٹلی یہ جو دھرنا ہوا ہے, اس کے متعلق جو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی تقریباً 900 بلین روپیز جو ہے نا وہ پاکستان کو نقصان برداشت کرنا پڑا اس کا. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب اس کے علاوہ جو سوشل کاسٹ ہے وہ اس میں کہ جو ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ رک جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, انفلیشن بڑھ جاتی ہے, سکولز بند ہو جاتے ہیں, لوگ جو ہیں وہ ایکسیس نہیں کر پاتے, کنٹینرز کے کنٹینرز جو ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں وہاں پر. تو ایک اس کا بڑا نیگیٹو سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی ہوتا ہے کہ مریض جو ہیں وہ ہسپتال نہیں پہنچ پاتے, مسافر جو ہیں وہ ریلوے اسٹیشن یا بسوں کے اڈے یا ایئرپورٹس وغیرہ نہیں پہنچ پاتے. تو وہ آپ کے خیال میں یہ جو اس کی جو سوشیو اکنامک کاسٹ ہے, از اٹ ریئلی ورتھ اٹ کہ ملک جو ہے وہ جن حالات سے گزر رہا ہے, بڑے مشکل حالات میں ہماری جو اکانومی جو ہے وہ بڑی مشکل, ابھی ہم ڈیفالٹ سے بچے ہیں, تو کیا یہ زیب دیتا ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کو کہ وہ اس طریقے سے جو ہیں وہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد جو ہیں وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں یا شہروں کو بند کروائیں؟ لاہور بھی بند ہو گیا تھا, ٹھیک ہے نا. اور کیا حکومت جو ہے وہ اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ اکانومی میں سے جو ہے نا وہ اتنے پریشرس پیسے نکال کر جو ہے وہ 35,000 آنسو گیس کے شیلز جو ہیں وہ خریدے گئے. سندھ اور پنجاب کی جو پولیس ہے ان کے کھانوں کے اوپر کہتے ہیں کہ 333 ملین 33 کروڑ روپیہ جو ہے وہ صرف ان کو کھانا کھلانے کے اوپر جو ہے وہ رہائش پر خرچ کیا گیا. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس سچویشن؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 77-78 سال سے پاکستان معاشی بحرانوں میں اور سیاسی بحرانوں بالکل میں, بالکل ٹھیک ہے, بالکل. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ نے 126 دن کے دھرنے کی بات کی ہے. ان دنوں میں بھی پاکستان میں تھا اور میں خود بھی وہاں پر گیا تھا دیکھنے کے لیے. وہاں لوگ آتے تھے اور جاتے تھے, آتے تھے جاتے تھے اور ایک خاص جگہ پہ ہوتے تھے. مگر انہوں نے ایک روڈ آکیوپائی کی اور مین ٹریڈنگ ایریا, بزنس کا ایریا آکیوپائی کیا ہوا تھا جہاں گاہک نہیں آ سکتے تھے, کسٹمرز نہیں آ سپر سکتے تھے. مارکیٹ کھلا ہوا تھا, 126 دن کا تھا. میں خود بھی وہاں گیا ہوا تھا, دیکھا میں نے. اور کوئی 40 میں سمجھتا ہوں 10-15 ہزار لوگ تھے وہاں, اس سے زیادہ نہیں تھے. اور لوگ جو ہے نا وہ ریپلیس کیا کرتے تھے. اچھا, آپ نے بات کی ہے کہ جو سوشیو اکنامک امپیکٹ ہوتا ہے, کس نے کہا تھا کہ جی وہ آپ لاہور میں بھی کنٹینر لگا دیں, لوگ یہاں نہ آئے؟ کس نے کہا تھا کہ جی سندھ میں بھی کنٹینر لگائیں؟ کس نے کہا تھا کہ جی سندھ اور پنجاب کی پولیس کو یہاں منگوا لیں؟ کیا اسلام آباد کی پولیس کافی نہیں ہے؟ کیا یہاں پر رینجرز کافی نہیں تھے؟ کیا یہاں پر ایف سی والے کافی نہیں تھے؟ اور کتنے پنجاب پولیس اور سندھ پولیس کو استعمال کیا گیا؟ نہیں, مگر آپ تو گورنمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں نا. گورنمنٹ کو What about the behavior of political parties themselves? بلیم کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ طرز احتجاج جو ہے نا وہ بدل گیا ہے. پہلے جلسے ہوا کرتے تھے, اب مارچیں ہوا کرتی ہیں. نواز شریف نے بھی یہ مارچ کیا, بلاول نے بھی کراچی سے لے کر یہاں تک آیا, مارچ کیا تھا اور احتجاج کیا تھا, اور یہاں پر تقریر بھی کی تھی جس میں وہ اس نے کیا کہا, وہ مشہور جملہ کام پہ ٹانگ رہی تھی.
ٹھیک ہے. but two wrongs do not make one right. بات یہ ہے کہ طرز احتجاج بدل گیا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کو بھی تھوڑا سا دریا دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. احتجاج ہر ایک کا حق ہے. اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں ان سے کہے سو بسم اللہ آئیں یہ جگہ, یہاں آ کے جلسہ بھی کرے, احتجاج بھی کرے. وہ تو شروع سے ان کے وجود سے انکاری ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں اور کوئی اور ہے نہیں. تنویر. ہاں دیکھیں, بات تو بھی وہی آ جاتی کہ جو سیاسی ماحول ہے اس میں سرکار بھی کبھی اپوزیشن میں ہوتی ہے, کبھی ادھر دونوں پارٹیز کو ہے. بالکل. تو یہ سب کا اٹس اے مکس بیگ بیسیکلی. ہم ایک سائڈ کو نہیں بلیم کر پاتے. اگر ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ چونکہ مے بی ہمارے اوپر آشیرواد اور چھتری ہے تو ہم تھوڑا زیادہ انیشیٹو لے سکتے ہیں. مگر بات یہ کہ ہر پارٹی نے اپنے وقت کے اندر, جب سرکار میں تھی اور جب اپوزیشن میں تھی, انہوں نے ہر ایک نے اپنا اپنا رول پلے کیا ہے. اٹ کین بی کہ یہ ون سائیڈڈ گیم ہوئی ہے ساری, اور سب لوگ یا تو پھر اب رول بنا لیں اس گیم کا کہ آئندہ کے لیے مطلب جب بھی کوئی بات ہوگی تو ایک ڈیڈیکیٹڈ جگہ ہوگی اور وہاں آپ آئیں گے آرام سے. مطلب ان کو اگر یہ جو اسلام امجد نے بات کی کہ جلسے پہ اگر سپوز فار ایگزامپل XYZ جگہ پہ جا رہے ہیں تو اس جگہ پہ مطلب ایک تو جگہ آپ نے فضول سی دی, جو بھی بہرحال آپ سرکار ہیں جو مرضی کریں, تو لوگ جنہوں نے جانا ان کو جانے کے لیے راستہ بھی نہیں دینا. تو اگر اس طرح کا بیہیویئر ہوگا تو پھر پر فورس لوگ جو بھی طریقہ استعمال کرنے پہنچے گا اس کو بھی آپ مطلب برداشت نہیں کر پاتے ہیں. مگر یہ جو بیہیویئر کی بات ہے, بیہیویئر تو ہم سارے ایک ہی قوم ہے نا بیسیکلی. تو وہ پارٹی اے یا پارٹی بی کوئی چاند سے اتر کے نہیں آیا یا مریخ سے نہیں آئے ہوئے, سب یہیں کے پاکستان کے باسی ہیں. تو ہمیں وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ دونوں سائڈیں پھر یہی کام کرتی ہیں. یہ صرف ایک سائڈ کے نہیں ہو سکتا کہ چونکہ ابھی اس پارٹی نے کیا ہے تو وہ خراب ہو گئی. سرکار میں جب تھی, جب سرکار اپوزیشن میں تھی تو انہوں نے بھی یہ کام کیا. تو ہر ایک نے اپنے اپنے. مگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ جب انہوں نے پچھلے دھرنے میں جب انہوں نے مشینری وغیرہ انہوں نے سرکاری مشینری کا استعمال کیا تو حیران ہوتے اس لفظ پہ مشینری ایسے کہہ رہے ہیں کوئی توپیں لے کے یا ٹینک لے کے آگے تھے. مطلب کچھ 5-6 کرینز اگر آ گئیں ساتھ, اگر چلو 1122 والوں یا دوسری اس دفعہ وہ کرائے پہ لے کر آئے تھے. لیکن 500 ملین روپیہ خرچ ہوا تھا اس کے اوپر. اب یہ فگرز کو میں آئی کی ناٹ چیلنج, یہ فگر اوتھینٹک ہے کہ نہیں. چیف سیکرٹری صاحب نے بل دیا ہے اور جو وہ بل جو ہے وہ وائرل ہوا ہے پورے سوشل میڈیا پر ہوگا. آئی کانٹ کمنٹ آن دیٹ. بات سیدھی ہے. مطلب یہ کہ آپ ان کو کرنے والی بات نہیں ہے نا کہ مطلب اتنے مشینری اکوپمنٹ لے کے آگے, وہ چونکہ وہ لکھے لکھا ہے جو لفظ وہ جو چیزیں ملتی ہیں وہی پھر ریپیٹ کی جاتی ہیں ہر جگہ کہ یہ اس نے اس طرح کر دیا, اس نے اس طرح کر دیا. تو یہ سارے ہر ایک اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا, میرا اگلا سوال جو ہے وہ پینلسٹ سے یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد میں جو ابھی دھرنا ہوا یا ہوئے ہیں, خاص طور پہ پچھلا والا جو ہے وہ اس سے جو سکزمز ہیں سوسائٹی میں خاص طور پہ اور بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن پارٹیز پرٹیکولرلی جو ہے وہ بہت زیادہ وائڈن ہو گئے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے قوم جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے بٹوین دی سپورٹرز آف دی گورنمنٹ پارٹیز ایز ویل ایز اینڈ دوز ہو آر ان دی اپوزیشن. تو یہ جو سوشیو پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے یہ بڑی سیریس ہو گئی ہے. پولرائزیشن جو ہے یہ پاکستان کی بقا کے لیے, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ اس کے لیے اٹ ڈزنٹ بورڈ ویل فار دی اسٹیبلٹی اینڈ انٹیگریٹی آف پاکستان. امجد کیا خیال ہے آپ کا؟ بدقسمتی سے اس دفعہ جو اس سے پہلے کئی وہ احتجاج بھی ہوئے ہیں, دھرنے بھی ہوئے ہیں, جلسے بھی ہوئے ہیں, لیکن یہ والا جو احتجاج ہوا ہے اور جس طرح کا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے نا, اس میں ایک ایتھنک ڈیوائڈ آ گیا ہے. اس ملک میں جب تک یہ پولیٹیکل ایلیٹس ہیں اس ملک میں صاف ستھری سیاست کبھی نہیں آ سکتی. جب تک ادارے اپنے حدود میں نہیں رہیں گے, جو بھی ادارہ ہے, تب تک اس اور پولیٹیکل انجینئرنگ وغیرہ جو ہے وہ اگر نہیں کی جائے گی, لوگوں کو جو ہے وہ ان کا جو حق رائے دہی جو ہے وہ جب تک ان کو دے کے اور اس کو رسپیکٹ بھی جب تک نہیں کیا جائے گا, اس وقت جو ہے کی بات ہے کہ 78 سال سے لے کر اب تک
اس ملک میں کبھی بھی صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوئے. 1971 کے انتخابات کی 70 کے انتخابات میں بھی لوگ کہتے ہیں بڑے صاف شفاف ہوئے تھے, لیکن کہ ان صاف شفاف انتخابات کا کیا ہوا؟ جو پارٹی وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا, جو ڈیسیژن تھا تھی اس کو اس کی اکثریتی پارٹی کو جو ہے حکومت بنانے کی اجازت نہیں. تو یہ ملک کو مزید بحران کی طرف, تقسیم کی طرف لے کے جا رہا ہے. اب بھی وقت ہے کہ عقل کے ناخن لیے جائیں آرام سے. اب میں اس دن خالد نعیم لودھی لیفٹیننٹ جنرل کا انٹرویو دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ اس حکومت کو ہٹا دینا چاہیے, صاف ستھرے الیکشن کروا دینے چاہیے اور آرام سے بیٹھ جانا چاہیے. ایاز, یہ جو بات ابھی امجد نے کی ہے, یہ ڈیوائیڈ, یہ جو چیزیں ہیں, کچھ چیزیں ہمارے خمیر میں, ہماری گھٹی میں بھی ہیں اس علاقے کی. چونکہ اب آپ کے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل اور سوشل میڈیا اور یہ جو پریزنٹیشن بہت بڑھ گئی ہے, اس کی وجہ سے آپ کو انفارمیشن بڑی جلدی مل جاتی ہے. چیزیں ہوں گی, پہلے وقتوں میں بھی سب کچھ حساب کتاب. چونکہ یہ جس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہو, جو خاص طور پہ جو بات کی ہے ایتھنک والی, اٹ از موسٹ انفارچونیٹ. کل سے آپ نے بھی میڈیا میں 2 دن اس دیکھ رہے ہوں گے. اٹس ویری اومینس ایز ویل. اور اٹ از سو انفارچونیٹ کہ ہم جو ابھی جو بچے پکڑے ہوئے ہیں, جو بھی, اور ان کو پیش کیا جا رہا ہے عدالتوں میں, عدالتوں کے اندر کرنے, ان کو ملنے کے لیے ان کے رشتہ دار عدالتوں کے باہر کھڑے تھے. اسلام آباد کی لوکل پولیس نے ان لوگوں کو بھی پکڑ کے اریسٹ کر لیا ہے. مطلب کوئی لاجک, کوئی پرچہ, کوئی نتھنگ آف کائنڈ واز دیئر. مطلب وہ پریزنٹ, وہ دیکھا گیا, اور وی ہیو سین دا ویڈیوز, اور ایک لائر بھی تھی وہاں موجود, انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے. مطلب ہم, اور وہ جو ایتھنک بات ہو رہی تھی نا, وہ اس سے اور کلیئر ہو رہا ہے کہ ایگزیکٹلی اسپیسیفک کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ اور بہت سارے لنک چیزیں ہیں. اب اس کے ساتھ ہی یہ بات ابھی ہو رہی تھی, اگر یو ریممبر, آج جو ایک دور جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں, ابھی نیچرلی اوتھینٹیکیٹ ہونا بڑا ضروری ہے, کہ دی اسلام آباد پولیس ایٹ اے سرٹن چیک پوسٹ ہیو اسٹاپڈ پیپل اینڈ اسٹارٹیڈ چیکنگ دیئر فونس اینڈ دیئر سوشل میڈیا اکاؤنٹس. This has been reported. Abhi, this is very, very alarming. Certainly, yes, it is. Matlab, this is not the way we are. This is not North Korea or such a state which is totally governed by. اس طریقے سے تو اگر آپ چلنا چلیں گے تو پھر تو اس کا نیچرلی ریئیکشن آئے گا. آپ جو مرضی کر لیں, چاہے آپ کو اچھا لگے برا لگے, بٹ ایک ہر چیز کی ایک لائن ہوتی ہے. بٹ اف یو ول پش پیپل ٹو دا وال, you will find the reaction. بالکل ٹھیک. امجد, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ تنویر نے ٹچ کیا, وہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے نہ صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کے ساتھ, بلکہ پاورز دیٹ بی, انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ میڈیا مینجمنٹ بھی جو ہے وہ انہوں نے کی. اور ہم نے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ یوٹیوب پہ بہت سارے جرنلسٹ وغیرہ کے ہم نے انٹرویوز اور بیان بھی دیکھے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو کہا گیا کہ جی آپ اپنے جو میڈیا ہاؤسز ہیں, جو آفیسز ہیں, وہ ان کو آپ خالی کر دیں. اور پھر جو آبجیکٹیو رپورٹنگ ہونی چاہیے تھی, جو کھلی رپورٹنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہو سکی جو ہے وہ. اور آج جو ہے وہ ایک خبر یہ آئی ہے کہ جو ہمارے آئی ٹی کے بزنس کے جو ہائی اپس ہیں, امپورٹنٹ لوگ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے وہ آئی ٹی کا بزنس پاکستان سے جو ہے وہ بڑا تیزی سے وہ شفٹ ہو رہا ہے فائر وال وغیرہ کی وجہ سے, جس کو کہا جاتا ہے کہ جی کہ سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ ہم انشور کرنا چاہتے ہیں, نو میٹر واٹ ایور دی کاسٹ دا کنٹری ہیز ٹو بیئر. اور انہوں نے یہ کہا ہے, جو ہمارے آئی ٹی کے بزنس کے جو ریپرزینٹیوز ہیں, انہوں نے کہا کہ $1 بلین کا تقریباً روزانہ جو ہے وہ پاکستان کو لاس ہو رہا ہے. تو ویئر آر وی ہیڈنگ؟ آئی مین یہ کس قسم کا وزڈم ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہا ہے؟ جسٹ وانٹ ٹو ایڈ اپ ان یور کوسچن. بیسیکلی یہ جو بات آپ نے جو آئی ٹی منسٹر کے ریفرنس سے آئی ہے, منسٹر نہیں, آئی ٹی بزنس, بٹ آئی ایم جسٹ وانٹ ٹو لنک اٹ ود دی آئی ٹی منسٹر اسٹیٹمنٹ آلسو, کہ ہم نے یہ جو ٹویٹر یا ایگزٹ بند کیا, کہ چونکہ پاکستان میں صرف کوئی 2% پیپل واچ دیٹ. 2% مینس 50 لاکھ پیپل. 5 ملین. اتنے ووٹ بھی نہیں لیے ہوں گے گورنمنٹ نے جن کو بیٹھے ہوئے سرکار کے اندر. اور تو ون شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ کہ اس نمبر کو وہ اتنا نیگلیکٹ کر رہے ہیں. امجد, آپ کی بات کی طرف, اگر گورنمنٹ کو اس بات کا احساس نہیں ہے
کہ وائر وال کی وجہ سے آئی ٹی بزنس کو 1 بلین کا نقصان ہو رہا ہے، اور اس حکومت کو سب سے زیادہ ملک کی اکانومی کی فکر ہے. تو اس سے زیادہ میں اور بدقسمت کی کیا بات کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو، کنونشنل پروڈکٹ جو ہماری ہوا کرتی تھی، ٹیکسٹائل اور کاٹن اور فوڈ آئٹمز اور جو چیزیں تھیں، اب وہ تو کمپٹیٹیو نہیں رہی. ساری دنیا میں اب جو ہے نا وہ یہ چیزیں، ایون مڈل ایسٹ میں بھی یہ جو ہے نا یہ ایگریکلچر پروڈکٹ جو ہے نا بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں، اور خود بھی وہ توجہ اس پہ دے رہے ہیں فوڈ سیکیورٹی کی خاطر. تو اگر گورنمنٹ کو اس بات کا احساس نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. آج کل آئی ٹی کا دور ہے، بلکہ اس سے بھی آگے ٹیکنالوجی اے آئی وغیرہ کا دور شروع ہو چکا ہے، اور گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا چاہیے. اور ابھی تو سنا ہے کہ ایلون مسک کہہ رہا ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ کا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، ڈائریکٹ سیٹلائٹ سے جو ہے نا وہ میسیج آیا کریں گے. تو وہ کہاں روکیں گے لوگوں کو؟ یو کانٹ اسٹاپ دا پیپل فرام یوزنگ دس. اور نئے طریقے لوگوں نے جو ہے نا نئے راستے ڈھونڈ لیں گے لوگ، نئے طریقے نئے راستے ڈھونڈے ہیں. بالکل. تنویر، آتے ہیں انٹرنیشنل ریئیکشن کی طرف. یہ جو دھرنا جو ہوا ہے خاص طور پہ اس کا یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ میتھیو ملر جو ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جو ہیں وہ وی کال آن پروٹیسٹرز ٹو ڈیمونسٹریٹ پیسفلی اینڈ ریفرین فرام وائلنس اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وی کال آن پاکستان اتھارٹیز ٹو رسپیکٹ ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل فریڈمز. اور اس پر انہوں نے ایڈ کیا تھا کہ آل سیکورٹی پرسنل ڈپلائڈ آن دی گراؤنڈ ہیو بین فاربڈن فرام ہیونگ لائیو ایمونیشن ڈیورنگ پروٹیسٹس. ٹھیک ہے نا. میں ذرا سا یہاں پہ ایک اس موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ابھی اپریل میں جو ہے نا وہ بڑا شدید کریک ڈاؤن ہوا جسٹس فار پیلسٹائن جو موومنٹ ہے وہاں پر اسٹوڈنٹس کی، خاص طور پہ نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی میں جس طرح کا کریک ڈاؤن ہوا، یا ایمری یونیورسٹی میں جس طریقے سے سٹاف کو بھی جو ہے وہ اریسٹ کیا پولیس نے. پیسفل ڈیمونسٹریٹرز تھے وہاں پہ. تو یہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ اسکولنگ کر رہا ہے پاکستان کو کہ آپ وہاں فریڈم آف اسپیچ اور جو ہے وہ ہیومن رائٹس کو اور ڈیموکریسی کو جو ہے اپہولڈ کریں. اپنے ملک میں جو ہے وہ پیسفل ڈیمونسٹریشنز کے اوپر انہوں نے پولیس سے چڑھائی کر دی، ڈیمونسٹریٹرز کے اوپر، اسٹوڈنٹس کے اوپر. ہاؤ ڈو یو آیات دیکھنے کی بات ہے کہ یو ایس اے ہیز بین ٹرائنگ ٹو بی اے ٹیوٹر ایوری ویئر ان دا ورلڈ ڈفرینٹ فارمس کے اندر. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بیکاز دے نو کہ جہاں فورس استعمال کرنی ہے، اور دے آر ویری ٹچی اینڈ پرٹیکولر. اور چونکہ وہ اسرائیل کا معاملہ تھا اینڈ بیکاز آف دیٹ، اور پیلسٹائن کا نام تو ان کے لیے بالکل ہی اور جس طرح ابھی لیٹسٹ جو خبریں آ رہی ہیں، دا وے دا وڈ بی پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر غازہ میں جو ان کے ہوسٹیجز کو نہ چھوڑا گیا تو ہم جو کچھ وہ کریں گے. بالکل. تو مطلب وہ فری ہینڈ تو پہلے ہی اسرائیل کو دیا ہوا ہے، اب کہ ہم بھی مل جائیں گے. جی جی. تو ان کے آلریڈی مطلب آن گراؤنڈ ٹروپس ہیں. بٹ یہ کہ وہ فار دیم یہ اسٹیٹمنٹ بس کے حد تک کی بات چیت ہے، باقی آپ جو مرضی کریں. جہاں ان کا اپنا انٹرسٹ ہوگا وہ دوسری طرف منہ کر لیں گے. مطلب اب کلاسک دیکھ لیں نا، جو افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے، سوویٹ جب آئے صاحب کتاب، وی ور دا بیسٹ آف دا بیسٹ فرینڈس. The day Geneva Accord was signed, they packed up their bags and went away and left us. The most allied ally. وہ ساری ابھی میں لفظ کیا استعمال کروں، ایسا ہی ہوتا ہے. بٹ وہ جہاں ان کا اپنا انٹرسٹ یا چیزیں ہوں گی، بالکل ایسا ہی ہے. It's very clear. There's nothing hidden about it. تو یہ واضح ہو چکا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ہمیشہ ڈبل اسٹینڈرڈ رکھے ہیں. ایک اسٹینڈرڈ اپنے لیے رکھا ہے، اپنے دوستوں کے لیے رکھا ہے، دوسرا ہمارے لیے رکھا ہے اور اوروں کے لیے رکھا ہوا ہے. تو ہمیں ان کے اسٹیٹمنٹس پہ حیران نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں. اچھا امجد، ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی جو ہے نا وہ ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا تھا. ان کے بابو پنٹ صاحب جو ہیں، جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ایشیا ریجن کے، تو انہوں نے کہا کہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کالز فار اے پرومپٹ thorough, impartial, effective and transparent investigation into the deaths and injuries of protesters as well as the unlawful use of force including lethal and less lethal weapons by security personnel. اس کے ساتھ ساتھ جو مائیکل کوگلمن ہے، جو ولسن سینٹر میں ساؤتھ ایشیا کے جو ڈائریکٹر ہیں وہاں پر،
تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی، انہوں نے بلکہ دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان پروٹیسٹس ہیڈ نو ونرز. ٹھیک ہے نا. اور کریک ڈاؤن بائی دا ملٹری اینڈ دا گورنمنٹ ہیڈ اونلی میڈ دا پبلک اینگریئر, while PTI in its retreat had accomplished little after having made grand statements about its determination to fight until the end, and Pakistan had once again been distracted from its urgent economic and security challenges. Your comments, please. بات یہ ہے کہ کوئی ایون اگر آپ انڈیا کی اس کو دیکھیں اسٹیٹمنٹس کو، اور اس طرح انٹرنیشنل میڈیا میں اسٹیٹمنٹ دیکھیں، ہر ایک نے اپنا اپنا ایک پرسپیکٹیو دیا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ میں یہی کہوں گا سب سے زیادہ نقصان حکومت کا پاکستان کا ہوا ہے، پاکستان کے اداروں کا ہوا ہے، پاکستان کے عوام کا ہوا ہے، پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز کا ہوا ہے، چاہے اپوزیشن میں ہو یا چاہے گورنمنٹ میں ہو. تو یہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے درمیان ایک ادارے کے لیے، میں خاص کر کہ ادارے کے لیے وہ جو ایک دوری تھی، وہ ایک میں سمجھ کہوں گا ایک ناراضگی تھی، اور مزید بڑھ گئی ہے. اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اس کو اتنے آسانی سے بھول جائیں گے. اب ایوری تھنگ از ریکارڈڈ ان دا آئیز آف دا کیمرہ. لوگ آج کل 71 72 کے وہ فلمیں ابھی بھی لوگ دکھا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے، اور اس کو جو ہے نا اس کی سلسلے میں جو ہے نا بہت اور ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن، کہ وہ دیکھے کہ کہاں سے جاتے ہوئے کس نے کی ہے. اور واقعی ابھی پرسوں میں ایک وہ پڑھ رہا تھا کہ ICC میں سم آف دی پیپل فرام دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، پاکستانیز جو ڈائسپورا، دے ہیو ایون اپروچ دی ICC. تو اب کیا ہمارا حال رہا ہو گیا. Tanveer, well, last question and your brief comments, because we have overshot our time, of discussion. تنویر، یہ دھرنے جو ہیں، یا جیسے میں نے کہا کہ پولیٹیکل اپہیولز جو ہیں، وہ یہ ان کی جہاں اکنامک کاسٹ ہوئی ساتھ ساتھ، وہاں پر ایک بڑا سیریس ایشو یہ ہے کہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ باہر کے ملکوں میں وہ بڑا نیگیٹو گیا. اب اس میں اس چیز سے قطع نظر کہ آیا حکومت نے جو ہے نا جس طریقے سے ریئیکٹ کیا دھرنے کو، اور دھرنے جس طریقے سے فریکوینٹلی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس سے جو انویسٹرز کانفیڈنس ہے وہ مسلسل جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، اور باہر کا انویسٹر جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کے اپنے انویسٹرز جو ہیں وہ بڑے ویری ہیں آف دا سچویشن. امیج بڑا پاکستان کا خراب ہے. تو یہ جو امیج کا جو پرابلم ہے، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ اینڈ ہاؤ کین وی ریکٹیفائی دس تھنگ؟ یار سمپلی بات یہ ہے کہ دھرنا سے صرف امیج خراب نہیں ہوتا آپ کا، اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہیں اس کے اندر. اور جو آپ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو وہ سارا کچھ سرکار کی اپنی پالیسیز اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور ایک دھرنے سے پورا ملک کا اور یا سارا امیج اگر خراب ہو گیا تو انویسٹر ویٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ دھرنا ہوگا تو میں اس کے بعد سوچوں گا جانے کے لیے. تو آئی ریئلی ڈونٹ بائی دس کہ یہ دھرنے کی وجہ سے ٹھیک ہے کچھ ہوا ہے، بٹ انویسٹر یا اس پہ امپیکٹ اس چیز کا وہ تو اوور آل ایک پوری ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. آپ کی سرکار کی پالیسیز آپ کی ہیں. یہ جو ہم انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں، اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا جی کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ نے 1 ونڈو آپریشن کر دیا سارا کچھ، اور 1 ونڈو کے پیچھے پتہ نہیں کتنی اور ونڈوز ہوتی ہیں. تو یو ہیو ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ پولیٹیکل کلچر جو ہے آپ کا، وہ پھر ایک پارٹی یا اس پہ نہیں ہوگا. They will all have to sit together and decide for future. Agar if they are interested in fixing the ills of this society or this country. اور یہ باقی جو چیزیں جو سرکار ہوتی ہے وہ پھر they have to make sure کہ پالیسیز اب اچھی ہوں اور انویسٹر کو آپ لے کے آئیں، اپنے انویسٹر کو یا کچھ کو. تو یہ چیزیں سب سے پہلے تو آپ اکانومی اپنی ٹھیک کریں گے، اور اس کے بعد پھر فردر باتیں چلیں. شکریہ تنویر، شکریہ امجد. خواتین و حضرات، آپ نے گفتگو سنی. ہم کسی نتیجے پر تو فی الحال نہیں پہنچ سکے، لیکن ایک جو چیز واضح ہوئی ہے وہ یہ کہ اس طرح کی جو سیاست ہے، جو ایجیٹیشن کی سیاست ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی جس طریقے سے یہ کی جا رہی ہے، اور حکومت کا جو رویہ ہے، یہ دونوں مل کر بہرحال ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ملک کو شدید نقصان پہنچا ہے. اس کی جیسے میں نے عرض کیا اور ہم نے ڈسکشن بھی کی کہ اس کی سوشیو اکنامک کاسٹ جو ہے وہ
بہت زیادہ ہے. ملک ایسے لگتا ہے کہ جیسے پولرائزیشن جو ہے وہ سوسائٹی میں بہت بڑھ گئی ہے. لوگوں میں فرسٹریشن بہت زیادہ ہو چکی ہے ان دھرنوں کی وجہ سے اور اس مسلسل کلوجرز کی وجہ سے. اسی طرح جو اکنامک کاسٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے, اور پاکستان کا امیج اوور آل جو ہے وہ دنیا میں وہ جہاں پہلے خاصا خراب تھا وہ مزید جو ہے وہ اس میں خرابی نظر آنے لگی ہے. بڑے چیلنجز ہیں آگے حکمرانوں کے لیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان سارے مسائل کا وہ حل ڈھونڈیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم خدا حافظ کہیں, برائے مہربانی ہم ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کامنٹس جو ہیں وہ ضرور ان سے ہمیں آگاہ کریں. شکریہ. اللہ حافظ.